اور میرا ایک ہر چیز جو ہے نا انہوں نے بگاڑ کے انتہائی گندگی کا مظاہرہ کر کے میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا. اس چیز کا بھی سوچی اس ملک کے بارے میں. میرا جینا مرنا یہ پاکستان ہے. انہوں نے اتنا آ کے ہمارے بچوں عورتوں کو ننگا کرے. یہ ظلم، یہ زیادہ، یہ تشدد ہمارے ساتھ. سی ٹی ڈی کے لوگ میرے گھر ظفر کالونی جھنگ روڈ مظفر گڑھ پہ داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت بڑا ظلم میری بیوی کو انہوں نے ننگا کر دیا ہے. میرے موبائل چاہے تشدد کیا ہے، بچوں کو مارا ہے. میں جو اس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں کہ صبح کے 3:45 ہو رہے ہیں. میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو بتا رہا ہوں. میں جمشید دستی آپ سے مخاطب ہوں. میں 4 قومی اسمبلی کا الیکشن جیتا ہوں. سی ٹی ڈی کے لوگ میرے گھر ظفر کالونی جھنگ روڈ مظفر گڑھ پہ داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت بڑا ظلم کا مظاہرہ کیا ہے. میری بیوی کو انہوں نے ننگا کر دیا ہے. میرے موبائل چاہے تشدد کیا ہے، بچوں کو مارا ہے. میرا چھوٹا بچہ 10 مہینے کا ہے، وہ چیختا چلاتا رہا ہے. انہوں نے 2 گھنٹے میرے گھر پہ 3 گھنٹے جرگمال بنایا. موبائل فون لے گئے، کیمرے توڑ کے لے گئے. 30-40 گاڑیاں تھیں. چنگی چوک کو انہوں نے یرغمال بنایا. میرے دوستوں کے گھروں میں بھی انہوں نے چھاپا مارا ہے اور میرے ساتھ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. میں پچھلے 9 مہینے سے ان کی گنڈا گردی کا مقابلہ کر رہا ہوں. چیف جسٹس صاحب خدا کے واسطے میں پاکستانی ہوں. اتنا بڑا ظلم میں سوچ نہیں سکتا اور میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی ہے کہ میرا جرم یہی کو کہ میں اس ملک کے ساتھ کھڑا ہوں، اس قوم کے ساتھ کھڑا ہوں. میں ایک ورکر کلاس سے آیا ہوں اور میرا یہی گناہ. جو ویڈیو آپ نے دیکھی یہ ہے جمشید دستی، مظفر گڑھ سے ان کا تعلق ہے اور یہ 4 مرتبہ ممبر قومی اسمبلی رہے ہیں اور اس ویڈیو میں چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ایون کہ سوسائڈ کا بھی جو ہے وہ دھمکا رہے ہیں. انہوں نے بہت بڑا الزام لگایا ہے مقامی پولیس کے اوپر، سی ٹی ڈی کے اوپر اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس ملک کے بارے میں کہ یہاں پر ایسا بھی ہو سکتا ہے جہاں بچوں کے سامنے بیوی کو برہنہ کر دیا جاتا ہے. یہ بہت بڑا الزام ہے. بچوں کے سامنے ان کی ماں کو برہنہ کر دیا جاتا ہے اور تشدد کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میری بیوی کو بچوں کے سامنے برہنہ کیا گیا اور تشدد کیا گیا، بچوں کے اوپر بھی تشدد کیا گیا، گھر میں توڑ پھوڑ کی گئی، کیمرے توڑ دی، سی سی ٹی وی کیمرے وغیرہ جو لگے ہوئے تھے. یہی نہیں جاتے ہوئے موبائل بھی لے گئے ساتھ. اور یہ واقعہ پیش آیا ہے ظفر کالونی میں مظفر گڑھ میں اور انہوں نے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان سے اس کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. تو اس ویڈیو میں آپ ان کی باڈی لینگویج سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے. اگرچہ پولیس نے، جو مقامی پولیس ہے، اس نے اس سے انکار کیا ہے اور اس نے اس کو الزام قرار دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. پولیس کا جو موقف ہے. تو ویورز، آج کل پاکستان میں ہمیں یہ سب کچھ ہی نظر آ رہا ہے. جہاں بھی آپ نظر دوڑاتے ہیں آپ کو اسی طرح کے سین، مناظر نظر آ رہے ہیں. پریس کانفرنس ہو رہی ہیں، گھروں میں ریڈس ہو رہی ہیں. الیکشن جس ماحول میں ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہی ہے. ایک پارٹی کو جو ہے اس کے لیے مکمل طور پہ فیلڈ کھول دی گئی ہے. انہوں نے اس میں چیف جسٹس آف پاکستان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. تو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے انہوں نے نوٹس لیا ہے لیکن وہ اس بات کا نہیں لیا. ان کی پریورٹی کچھ اور ہے اور وہ پریورٹی ہے نواز شریف صاحب کا کیس سننا. کیونکہ اس ملک میں جو انصاف ہے اس کی سپیڈلی اور فوری جو اپروچ ہے، جو سہولت ہے، وہ شریف خاندان کے لیے زیادہ ہے، ایلیٹ کے لیے خاص طور پہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ریاست جو ہے یہ ماں کی مانت ہوتی ہے اپنے شہریوں کے لیے. اور جب اس طرح سے ریاست اور شہری کے درمیان اس طرح کے واقعات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا ریاست اور شہری کے درمیان ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوتا ہے. اور وہ جب خلا پیدا ہوتا ہے تو اس کا پھر فائدہ اٹھاتا ہے دشمن. اور پھر جو ہے بنگلہ دیش جیسے واقعات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں. عدلیہ کا فرض ہے اس ماحول میں، اس گھٹن ماحول میں عدلیہ امید کی آخری کرن ہے. اگر عدلیہ پاکستانیوں کے 22 کروڑ پاکستانیوں کے حقوق کی ضامن ہے، ان کے حقوق کی رکھوالی کرنے کی جو ذمہ داری ہے یہ عدلیہ کے کاندھوں کے اوپر پڑتی ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض جگہوں پہ عدلیہ کی طرف سے فیصلے آ رہے ہیں آئین و قانون کے تحت،
لیکن ان کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، اور بعض جگہوں پہ عدلیہ کی طرف سے بھی فیصلے نہیں آ رہے، نوٹس نہیں لیا جا رہا۔ اب یہ جو واقعہ پیش ہے، جمشید دستی نے جو الزام عائد کیا ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام حدیں، اگر ایسا ہے تو یہ تمام لیمٹس کراس کی گئی ہیں اس معاملے میں۔ لیکن اینڈ پہ آپ جمشید دستی کا بیان بھی سنیے، اس نے کہا ہے کہ مجھے کچھ بھی ہو جائے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ پھینک دیں، میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ سب کچھ ہوا کیوں ہے؟ ایک پریس کانفرنس اگر وہ کر دیں، جمشید دستی ایک پریس کانفرنس کر دیں، ان کو جیسے دودھ میں دھلا ہوا ہوتا ہے اس طرح سے ان کو ڈکلیئر کر دیا جائے گا، چاہے ان کے اوپر جتنے بھی مقدمات ہیں، کسی بھی قسم کے مقدمات ان کے اوپر، چاہے دہشت گردی کے مقدمات ہیں، چاہے کوئی اور کسی قسم کے مقدمات ہیں، سب مقدمات سے ان کو بری کر دیا جائے گا، اور صرف عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑنے کی سزا دی گئی ہے جمشید دستی کو بھی، اور جو دیگر تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے جن کو انتخابات سے ہی باہر نکالنے کے لیے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال تھی ویور جو کہ آج پیش ہوئی، اور جمشید دستی نے جو ہے اس سارے معاملے میں انصاف نہ ملنے کی صورت میں خودکشی کرنے کی بھی جو ہے وہ دھمکی دی ہے۔ تو یہ عدلیہ جو ہے اس کو سٹینڈ لینا چاہیے۔ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے آج کل، اس کا عدلیہ کو جو ہے فوری طور پر سٹینڈ لینا چاہیے، اور پاکستانیوں کے حقوق کا جو ہے تحفظ کرنا چاہیے۔ مزید خبروں کے لیے آپ میرے ساتھ رہیے۔